روتی گیا کہ جس کو یہ بابا اسی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 8 ماہ ربیع الاول منسوب ہے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ ماہ محرم کے ساتھ آغاز ایام غم ہوا تھا، اسی سلسلے کی آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی 15 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی ہے، یعنی نور ساتھ ساتھ ہے کتاب کے۔ اسی نور کا ذکر پروردگار عالم نے 41 مقامات پر کیا اپنے کلام میں، اور 24واں سورہ نور نازل فرمایا، اور اسی سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسی سورہ نور میں کہ نور علی نور۔ اور امام معصوم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اس نور علی نور سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ نور علی نور سے مراد سلسلہ امامت ہے، یعنی امام کے بعد امام ہے۔ اسی سلسلہ امامت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ جہاں پر سب کے سب ہی محمد ہیں، وہی سلسلہ امامت میں ایک حسن اتفاق ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب کی کنیت ابو محمد ہے، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام ابن امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ یعنی دونوں امام حسن کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام علی، اور آپ دونوں کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے، دونوں میں یہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے میں اپنے آج کے عنوان کو اگر شروع کروں تو اس میں میرا ممدوح آج وہ ہستی ہے کہ جو 28 برس کا امام ہے، جس کا کل سن ظاہری اس دنیا میں 28 برس ہے، اور ظاہری امامت کا دور جو ہے وہ 6 برس ہے، اور میرا ممدوح ہے ابو محمد امام حسن عسکری ابن امام علی نقی علیہ السلام۔ اب اگر میں امام کی زندگی کا مکمل جائزہ تو نہیں پیش کر سکتی، مکمل سوانح حیات کو پیش کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر میں کچھ حیات کے گوشے آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں امام کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے تدوین فقہ پر۔ جتنا کام 11ویں امام نے کیا اتنا کام کبھی نہیں ہوا، جبکہ دور امامت جو ہے 11 اماموں کا وہ 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک ہے، اور اس دور میں ائمہ علیہ السلام نے جتنی صعوبتیں اور جتنے مصائب و آلام کو اٹھایا، کتنے امام نے تو قید و بند کی صعوبتوں کو بھی اٹھایا، لیکن پھر بھی نہ قدم میں لغزش تھی اور نہ ہی پروردگار عالم کے حق میں باطل کو شامل ہونے دیا۔ یہی سب سے بڑا کارنامہ امام کا اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ تھا کہ بعد امام علی نقی علیہ السلام امام نے ان تمام کتابوں کو جمع فرمایا جو 10ویں امام تک لکھی جا چکی تھی۔ ان میں جو شبہات تھے سب سے پہلے امام نے ان کو دور کیا۔ جن مسائل کے
جوابات میں تشنگی رہ گئی تھی، امام نے ان تشنگیوں کو دور کیا، ان مسائل کو مکمل ان کی تدوین کی۔ اس کے ساتھ امام نے ان تمام فقہی اور اصولی اور فروعی ابواب کو مکمل کیا جو نامکمل تھے، جن میں کمی رہ گئی تھی، اور تمام کام کو مکمل کر کے، کتاب کو مکمل کر کے، امام اس کے آخر میں نہ صرف اپنے دستخط فرماتے تھے بلکہ امام اپنے دستخط کے ساتھ یہ بھی لکھتے تھے کہ ھذا دینی و دین آبائی، ھذا دینی و دین آبائی، یہ میرا دین ہے اور یہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور اس کے ساتھ اپنے دستخط ثبت فرماتے۔ اور تمام کتابوں کے لکھنے والوں کے لیے 11ویں امام دعائے رحمت فرماتے تھے، یعنی ہاتھ کو بلند کر کے پروردگار عالم سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم تو اس کتاب کے لکھنے والے پر رحمت نازل فرما۔ اور سب سے بڑھ کر امام نے فضل بن شازان، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 10ویں امام کے دور تک 180 کتابوں کو لکھا ہے، اور امام نے جب فضل بن شازان کے لیے رحمت کی دعا کی تو وہ ایک مرتبہ نہیں تھی، بلکہ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار عالم تو رحمت نازل فرما، پروردگار عالم تو رحمت نازل فرما، پروردگار عالم تو رحمت نازل فرما فضل بن شازان پر۔ اور پھر کتابوں کے آخر میں یہی لکھنا کہ ھذا دینی و دین آبائی، اور پھر اپنے دستخط فرمانا۔ اور امام خوش ہوتے تھے کہ ہمارے آنے والوں میں، ہمارے چاہنے والوں میں ایسے ذوق والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو علوم آل محمد کو جمع کر کے لکھنے کے شوقین ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اسی شوق کی بنا پر ہمارے آنے والے شیعہ، ہمارے آنے والے محب جو ہوں گے، وہ کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رہیں گے، ہدایت سے دور نہیں رہ پائیں گے۔ جہاں پر امام کے علمی کارناموں میں ان تمام کتابوں کو ترتیب دینا تھا، وہاں پر ایسے اقوال اور ایسے ارشادات امام نے فرمائے جس سے ہمارا عقیدہ توحید و نبوت و امامت مزید مستحکم ہوتا ہے، اس کو مزید استحکام حاصل ہوتا ہے۔ جیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا معجزۂ دائمی، امام نے فرمایا ہمارا معجزۂ دائمی یہ نہیں ہے کہ سنگریزوں کو گوہر میں بدل دینا، یا کسی نابینا کو بینائی عطا فرما دینا، یا کسی مبروس کو شفا عطا فرما دینا، یا در خیبر کو اکھاڑنا۔ یہ ہمارا معجزۂ دائمی نہیں ہے، بلکہ تاریخ امامت میں، امام نے فرمایا تاریخ امامت میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزۂ دائمی ہمارا علم ہے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، امام نے فرمایا کہ جیسا علم ہمارے پہلے کا ویسا ہی علم ہمارے 12ویں کا، جو قول پہلے نے فرما دیا وہی قول دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، اور مسلسل بالترتیب 12ویں کا بھی وہی قول ملے گا۔ ہم علم، عبادت اور شجاعت میں برابر ہیں۔ اور اسی کے ذیل میں امام کی ایک حدیث کہ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم کے لیے ارشاد فرمایا کہ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے محمد و آل محمد کو بزرگی سے نوازا، اس نے ہمیں بزرگی سے نوازا۔ اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو بزرگی عطا فرمائی، اور پروردگار عالم نے ملائکہ کو بزرگی عطا فرمائی۔ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو، انبیاء کو اور ملائکہ کو جو بزرگی عطا فرمائی، اس کی بنیاد ان کا علم تھا۔ اور امام نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات واجب جانتی ہے اس بنا کو جو ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے بارے میں یہ علم رکھتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا مولا وہ کون سا علم ہے کہ جو پروردگار عالم آپ کے بارے میں رکھتا ہے؟
تو امام نے فرمایا کہ وہ علم یہ تھا کہ پروردگار عالم ذات واجب اس بات کو جانتا تھا کہ ہم کبھی دائرہ عصمت کو نہیں. امام نے فرمایا کہ علم الہی میں ہماری بنا پر ذات واجب کو یہ علم تھا کہ ہم دائرہ عصمت سے کبھی باہر نہیں آئیں گے. مطلب جامع یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کبھی اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اور اس کی ہدایت میں ہم دائرہ عصمت سے باہر نہیں آئیں گے. ہمارے قدم میں کبھی لغزش نہیں ہوگی. امام نے فرمایا چاہے ہمیں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے، لیکن حق میں کبھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی. ہم کبھی دائرہ عصمت سے باہر نہیں آئیں گے. ہمارا ہر عمل مرضی الہی کو لیے ہوگا. اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں منصب امامت پر فائز کیا اور ہمارے بعد اولیاء پر اولیاء بھیجے، امام پر امام بھیجے. اور پھر امام نے فرمایا کہ اسی بنا پر، اسی علم کی بنا پر، اسی دائرہ عصمت سے باہر نہ آنے کی بنا پر پروردگار عالم نے ہمیں مصطفیٰ کیا، ہمیں مرتضیٰ کیا، ہمیں مجتبیٰ و ارتضیٰ کیا. یہ امام نے فرمایا. اور پھر امام نے یہ فرمایا کہ اسی علم کی بنا پر ہمیں تلاش کرو. اگر ہم سے ملنا ہے تو علم کے راستے سے ہم تک پہنچو. ہمیں شاہی میں نعمت تلاش کرو. ہم شاہی میں تخت و تاج پر نہیں ملیں گے. ہمارا مقصد زمینوں کو فتح کرنا نہیں ہے. ہم جاگیروں میں نہیں ملیں گے. اب یہ 11ویں امام کا قول ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو باب مدینۃ العلم ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا در وہ در ہے کہ جس در پر علم کو آ کر وجد ہو جاتا ہے. علم وجد کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور ہمارے در پر جہل کو موت آ جاتی ہے. اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہم ہی عمود الدین ہیں. ہم عمود الدین ہیں. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پروردگار عالم نے آسمان کو خلق فرمایا اور آسمان نے جہاں جہاں سایہ کیا ان جگہوں میں سے فدق ہمارا حق تھا. مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں فدق ہمارا حق تھا. اور اس کے پیچھے 2 گروہ لگے. ایک وہ جو حریص تھے، لالچی تھے، اور دوسرے وہ جو سخی تھے، یعنی فدق کی آمدن پر سخاوت کرنا چاہتے تھے. 2 گروہ اس کے پیچھے لگے. اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے اپنا حق کیوں نہیں حاصل کیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، جبکہ علی یہ جانتا ہے کہ اس کو مر جانا ہے. اسی تاریخ فدق کے ذیل میں مولا کائنات نے فرمایا کہ جس فدق کے لیے یہ کہا کہ وہ تو چند کھجور کے درختوں والا ایک باغ تھا، فقط چند کھجور کے درختوں والا باغ تھا. مولا کائنات نے فرمایا اگر وہ چند کھجور کے درختوں والا باغ تھا تو اس کو 11ویں امام تک 10 بار آل محمد کا حق سمجھ کر ان کو دیا گیا اور 10 بار ہی اس کو غصب کیا گیا. اس میں کیا راز تھا؟ اب اس کو غور سے سنیے. اس بات کو کامل کیا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فدق اسرار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ایک راز ہے. فدق اسرار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ایک راز ہے. یہ وہ راز ہے کہ جس کو قیامت تک جانا تھا، کیونکہ فدق حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے. 11ویں امام نے فرمایا جو فدق کو آل محمد کا حق سمجھتے ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو اس کو آل محمد کا حق نہیں سمجھتے وہ باطل ہیں. حق کو باطل کی پہچان کرواتا ہے. تو اسی طرح امام کے علمی کارناموں میں
بہت سارے ایسے فقہی سوالات تھے جو اصول کے ساتھ ساتھ فروع دین کے بارے میں، جب کسی سوال کرنے والے نے 11ویں امام سے سوال کیا اور امام نے تدوین فقہ پر جب جواب دیتے تھے، مسائل کا حل بتاتے تھے، تو سننے والے جو ہیں وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہی بات تو ہم نے جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے، یہی کہتے ہوئے ہم نے محمد باقر علیہ السلام کو سنا ہے، یعنی جو علم پہلے کا ہے وہی علم 11ویں اور 12ویں کا ہے۔ اس کے بعد امام جانتے تھے کہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا معاملہ جو ہے 260 ہجری کے بعد شروع ہو جائے گا، تو پھر امام نے وہ سارے اصحاب مرتب کیے، اپنے نائبین مرتب کیے، ان کو ان علوم سے فیضیاب فرمایا کہ جن میں امام کے بعد جو سب سے پہلا دور محدثین اور علمی کارنامے جنہوں نے سب سے زیادہ پیش کیے، ان ہستیوں میں محمد بن یعقوب کلینی ہیں، محمد بن بابویہ قمی ہیں، حسین بن روح ہیں اور محمد بن شیخ توسی ہیں، جن کی کتابوں میں ثواب الاعمال، امالی شیخ صدوق، اور اس کے علاوہ من لا یحضر الفقیہ اور القطرہ، اور اس کے علاوہ اصول کافی، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ اصول کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد امام کے معجزات، وہ معجزات کہ امام جو ہیں وہ روحوں کے بھی امام ہیں، امام ہماری روح سے واقف ہیں، ہمارے قلب میں کیا ہے امام اس سے واقف ہیں۔ امام نے پیغامات بھیجوائے کہ ہم نے آل محمد نے اتنی صعوبتوں اور اتنی تکالیف کو اس لیے برداشت کیا کہ ہمارے محب اور ہمارے چاہنے والوں کو کوئی تکلیف یا کوئی مصائب و آلام برداشت نہ کرنے پڑیں۔ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کروں گی کہ ابو الہاشم ہیں، امام کے دور میں امام کے پاس تشریف لائے، اور یہ ابو الہاشم کون ہیں؟ ابو الہاشم بن محمد بن عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، یعنی جناب جعفر طیار کی نسل سے ایک بزرگ ہیں، اور اپنے بیٹے کے ہمراہ وہ مولا کے پاس تشریف لائے۔ اب یہ ماہ رمضان تھا اور اس کے بعد عید کا مہینہ تھا، تو ان کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے مولا سے بیان تو نہیں کی، بس سلام کر کے اور مولا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر ابو الہاشم جو ہیں وہ مولا کے پاس سے تشریف لے گئے، اور جب وہ اپنا مدعا کہے بغیر، اپنے دل کی بات کہے بغیر مولا کے پاس سے تشریف لے گئے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک قریبی چاہنے والے کے ہاتھ ان کو خط بھیجا، جن کا نام احمد بن اسحاق ہے۔ احمد بن اسحاق کے ہاتھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو الہاشم کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ابو الہاشم تم ہمارے پاس آئے لیکن تم نے خجالت کی اور اپنا مدعا ہم سے بیان نہیں کیا، ہم اپنے وکیل خاص کے ہاتھ تمہیں 1000 دینار بھجوا رہے ہیں جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہوں گے۔ اور امام نے انہی کے ذریعے اپنے آنے والے شیعوں کے لیے پیغام دیا کہ کبھی بھی ہمارے شیعہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خطوط کے ذریعے، کہ وہ خط لکھ کر کسی بھی وسیلے سے پانی میں بہا دیں یا ہوا میں یا کسی بھی وسیلے سے وہ ہم سے رابطہ کریں۔ جب وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ان کے تمام سوالوں کے جواب اور ان کی تمام حاجات کو سنیں گے اور ہم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جس کا طریقہ جو ہے وہ نیمہ شعبان میں ہم اپنے امام کو عریضہ لکھ کر اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، نیمہ شعبان میں ہی نہیں، امام نے فرمایا کہ شب جمعہ تو ہوگی نا، جب تم شب جمعہ کو پا لینا تو اس میں تم ہم سے توسل کرنا اور اپنے دلوں کی باتیں ہم سے کرنا، جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے،
ایک چھوٹا اپنے بڑے سے بات کرتا ہے، ایک معصوم اپنے بزرگ سے سوال کرتا ہے، اسی طرح تم ہم سے سوال کرنا، ہم تمہاری باتوں کو جانتے بھی ہیں اور ہم ان کے جواب بھی دیں گے۔ اب اتنے سخی اور اتنے کریم ہیں امام کہ جو اپنی شیعوں کی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے امام نے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے اپنے شیعوں کے لیے احکامات فرمائے کہ وہ ہم سے توسل کریں۔ اب اسی معاملے میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا یقین ہمیں شیطان کے غیب میں رہ کر بہکانے پر ہے، کیا اتنا ہی یقین ہمیں امام کی غیبت میں ان کی ہدایت پر بھی ہے؟ کیا ہم منزل علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین پر اپنے امام کی غیبت میں رہ کر ان کے ہدایت کرنے کو مانتے ہیں کہ غیب میں امام اسی طرح ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، بلکہ امام برحق ہیں، امام اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت فرما رہے ہیں؟ وہ امام کہ جنہوں نے اپنے آخری وقت تک احکامات اور فقہ کے اصول مرتب کیے اور ہماری ہدایت فرمائی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان امام کو 11ویں امام کو وہ دور ملا کہ جہاں ہمارے اماموں نے وہ دور دیکھا کہ جہاں سادات کے بچوں کو قتل کروایا جاتا تھا۔ کوئی عید ایسی نہیں گزرتی تھی جب بنی امیہ سادات کے بچوں کا قتل عام نہ کروائیں۔ بعد کربلا 7 برس تک مائیں اس خوف میں مبتلا رہتی تھیں کہ ہمارے بچے باہر نہ جائیں، اور اگر بچے باہر جاتے اور واپس نہ آتے تو مائیں قبر رسول پر فریاد اور گریہ بلند کرتی کہ یا رسول اللہ ہمارا بچہ خیر سے واپس آ جائے۔ کوئی ایسی نئی عمارت بنی امیہ کے ہاں تعمیر نہ ہوتی جس کی بنیادوں میں سادات کا خون نہ ڈالا جاتا، بلکہ ان کے خون سے گارے بنائے جاتے اور دیواروں میں سادات کو چنوایا گیا۔ اور اسی طرح ائمہ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ 7ویں امام پر تو مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اتنے ظلم و تشدد کے دور جہاں پر شاہیاں ہوں، ان کے مقابل ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس طرح دین کو باقی رکھا۔ اب متوکل کا دور ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، معتز اور معتمد باللہ۔ اتنا ظالم ہے جو کربلا کو ویران کر دینا چاہتا ہے، قبر حسین پر حل چلوائے اور امام کو 11ویں امام کو قید میں رکھا۔ امام بندگی کے علاوہ بس لکھتے ہوئے ہی مصروف نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ جن ترکی غلاموں کو امام کی حفاظت پر مأمور کیا اور یہ مقصود تھا متوکل کو کہ 12واں نہ آئے، 12واں اس دنیا میں نہ آنے پائے، اسی لیے بار بار غلاموں کو بھیج کر جب حال پتہ کرواتا تھا تو غلام یہ کہتے تھے کہ وہ ترکی غلام جو امام کی حفاظت کے لیے گئے تھے وہ تو امام کی اطاعت کرتے نظر آتے ہیں، کہ جب امام روزہ رکھتے ہیں تو یہ غلام روزے رکھتے، جب امام عبادت کرتے تو یہ غلام عبادت کرتے، اور جب امام گریہ فرماتے تو یہ غلام گریہ فرماتے، اور ایک کے بعد ایک جب غلاموں کے دستے بدلے جاتے تو سب اپنے سیرت و کردار کو امام کے سیرت و کردار کے ساتھ متمسک کر لیتے اور اسی کردار کو اپنا لیتے جو امام کا کردار تھا۔ 6 برس کی قید سریمن رائے میں امام کی، اور اس کے بعد جب امام کو زہر دیا گیا، دیکھیے اگر آل محمد کو زہر نہ دیا جاتا نا تو یہ کربلا کے غم میں روتے روتے خود ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے، ان کو زہر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر پھر بھی جب امام کو زہر دیا گیا تو امام زمین پر قید خانے کی اس طرح سجدہ شکر میں گرے کہ یہ وہی سجدہ تھا جو سجدہ آخر امام حسین علیہ السلام تھا، کہ جیسا سر امام حسین کا سجدے میں تھا اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے زہر کو پاتے ہی فوراً حالت سجدہ میں چلے گئے۔
یہ وہ زہر تھا جو امام کو طعام میں ملا کر دیا گیا تھا۔ اور جب غلام نے پوچھا کہ مولا آج قلیل طعام کیا، تو مولا نے فرمایا جا معتمد کو بتا دے کہ جتنا طعام میرے خاتمے کے لیے تھا، میرے لیے ضروری تھا، اتنا طعام میں کر چکا ہوں۔ اور زہر سے مولا تڑپنے لگے۔ دیکھیے ہر امام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب آئمہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو طلب فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو طلب فرمایا، لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جنہوں نے یہ کہا اپنے قریبی غلام سے، اپنے قریبی موجود غلام سے کہ جاؤ ایک مکان میں میری زوجہ ہے۔ زوجہ کون ہے؟ بی بی نرجس خاتون، جو قیصر روم کی پوتی ہیں، روم سے آئی ہیں اور حکم امام سے امام کے عقد میں آئیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جو صابرہ بھی ہے، جو عابدہ بھی ہے، جو زکیہ بھی ہے، جس نے صبر کیا۔ وہ بی بی کہ جب پتا تھا کہ والی کو زہر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی 12ویں امام کی حفاظت پر بی بی مامور تھی۔ بی بی کو ان کی حفاظت مقصود تھی، اور یہی پیغام امام نے اپنے قریبی غلام کے ذریعے بھجوایا کہ جاؤ فلاں مکان میں میری زوجہ نرجس خاتون ایک 5 برس کے بچے کے ساتھ موجود ہے، اس کو میرا یہ پیغام دو کہ وہ جائے فلاں محلے میں فلاں بزرگ کے پاس، ان کو پناہ مل جائے گی وقتی طور پر۔ تو غلام نے پوچھا مولا اس عالم غربت میں آپ کی زوجہ اور آپ کے بیٹے کی کون سے ایسے بزرگ ہیں جو حفاظت فرمائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ بزرگ ہمارے جد ابوالفضل العباس کی نسل سے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے محمد و آل محمد نے بطن ام البنین کو مخصوص کر دیا تھا، ان کی اولاد کو مخصوص کر دیا حفاظت آئمہ علیہ السلام پر۔ یہی نہیں بلکہ جب میرا بیٹا کعبے میں ظہور فرمائے گا، طولانی غیبت کے بعد جب کعبے میں ظہور فرمائے گا، تو ان کے آگے آگے بھی انہی کی نسل سے ایک جوان ہوگا جو تلوار بے نیام کو لیے ہوگا، اور وہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ ابوالفضل العباس کی نسل میں سے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو نسل امامت کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اتنا مرتبہ ہے سرکار ابوالفضل العباس کا، امام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد امام کو زہر سے وہ اذیت ہوئی کہ امام بستر سے زمین پر آئے اور امام تڑپنے لگے، حالت غیر ہوئی، اور پھر وہی ہوا جو زہر نے اپنا کام دکھایا۔ اور امام کی روح جب پرواز کر گئی تو اس کے بعد معتمد جو ہے وہ قید خانے میں آیا اور اطباء کو اور علماء کو لے کر آیا، اور اطباء سے کہا کہ چادر کو ہٹا کر دیکھو کہ کیا ان پر کوئی ظلم ہوا ہے، کیا ان کو کوئی زہر دیا گیا ہے۔ نہیں، اطباء نے گواہی دی اور لکھ کر دیا کہ ان کو نہ زہر دیا گیا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ظلم ہوا ہے، بلکہ یہ 28 برس کا جوان اپنی طبعی موت مرا ہے، لکھ کر دیا اطباء نے۔ اور علماء نے فتوے دیے کہ حسن عسکری علیہ السلام کو نہ زہر سے شہید کیا گیا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ظلم ہوا ہے، بلکہ یہ اپنی طبعی موت مرے ہیں۔ جب یہ پیغام قید خانے سے باہر پہنچا اور غلاموں نے سامرے میں سارے، اس کا اثر یہ ہوا کہ غلاموں نے سامرے کے سارے بازاروں کو بند کروا دیا، تمام دکانیں بند ہوئیں، اور امام کا جنازہ، یہ وہ واحد امام کا جنازہ ہے کہ جس کو کاندھا بھی دیا گیا، اس لوگ کفن بھی ہوا، اور امام کا جنازہ اٹھا کر غلام چلے۔ سر برہنہ با پیادہ برہنہ پا چلے، اور امام کا جنازہ سامرے کی گلیوں پر اٹھایا گیا۔ اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو جناب جعفر آگے بڑھے کہ میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤں، تو ایک معصوم امام 5 برس کا بچہ دامن کو کھینچتا ہوا کہا کہ نہیں چچا، میں اپنے بابا کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ اور یہ غربت ہے امام وقت کی کہ جنہوں نے اپنے بابا کے جنازہ پڑھاتے ہی فوراً غیب میں چلے گئے۔ یہ وہ امام ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام تڑپ رہے تھے زمین پر، تو امام نے ایک بار یہ تمنا کی تھی کہ کاش آپ میرے سامنے ہوتے، اور اس تمنا پر امام وقت اسی وقت ظاہر ہوئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے امام کی پیشانی کے بوسے بھی لیے
اور حفاظت کی خاطر کہا کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ امام اتنے مظلوم ہیں کہ جو اپنے بابا کو رو نہ سکے۔